لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں۔ اس آیت پاک کی تفسیر جو ہے، اس آیت میں نور سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے چند ظاہری و باطنی اعمال ذکر فرمائے گئے۔ پچھلی آیت میں نور کا ذکر ہوا اور اس کے مفسرین نے مختلف معنی بیان فرمائے۔ نور سے معنی قرآن مجید بھی ہے، حضور کی ذات اقدس بھی ہے، تو چند ان کے ظاہری اور باطنی اعمال ذکر فرمائے گئے جو قرآن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور انہیں اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ نور سے ہدایت حاصل کرنے والے وہ مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے قلبی و لسانی ذکر اور نماز کے اوقات پر مسجدوں کی حاضری سے، نماز قائم کرنے سے اور انہیں وقت پر ادا کرنے سے اور زکوٰۃ کو وقت پر دینے سے غافل نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت رجال لا تلہیہم ایسے ہی لوگوں کے حق میں ہے۔ سبحان اللہ، ان مقدس ہستیوں کے نزدیک نماز کی اہمیت عملی طور پر تجارت، کاروبار اور دکانداری سے بڑھ کر تھی، اسی لیے یہ اقامت کی آواز سنتے ہی سب کچھ بند کر کے نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ اور اب کے مسلمانوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ دکان کے پاس مسجد ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہونے کی بجائے اپنی دکانداری میں مصروف رہتے ہیں، اور اس اندیشے سے بھی، یعنی اس ڈر سے بھی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے کہ پیچھے سے کوئی گاہک آ جائے اور وہ خالی چلا جائے۔ اور ایک کہاوت بنی ہوئی ہے، بھائی گاہک تے موت دا کوئی پتہ نہیں ہوندا۔ یہ گل بنا کے تے وہ دن بھائی کے پتہ، ایک گل تا ٹھیک ہے، لیکن موت دا کوئی پتہ نہیں۔ مڑ موت تو پہلے بندہ آخرت واسطے ہی عمل کر لے، دنیا واسطے تو آتا ہے نا بھائی گاہک دا کوئی پتہ نہیں کہ موت دا کوئی پتہ نہیں۔ گاہک بھیں جاوے خیر ہے، موت تو پہلے اگر بندہ خدا نہ خواستہ بغیر توبہ کے مر جاوے تو وہ دے واسطے نقصان دے۔ اللہ دی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ با جماعت نماز ادا کرنے کے، وقت پر نماز ادا کرنے کے چند فضائل بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وقت کے اندر نماز۔ اور وقت کے اندر نماز کا مطلب ہے اذان ہوئے تے بندہ مسجد پہنچ جائے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے چلا، یعنی فرض نماز دی ادائیگی واسطے، چونکہ سنت گھر دے وچ پڑھنا افضل ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ گراں یعنی بھاری وزنی نماز عشاء اور فجر ہے، اور اگر وہ جانتے کہ ان میں کیا ہے، یعنی فجر دی نماز اور عشاء دی نماز ادا کرنے کتنا ثواب ہے اور اے دے اندر کتنا فائدہ ہے، اگر انہاں نو پتہ ہوندا نا منافقین نو، تو فرمایا گھسٹتے ہوئے آتے، یعنی انہاں نو ریڑھ کے بھی آمنا پوے آتا آمنا۔ بے شک میں نے ارادہ کیا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ حضور فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، یعنی اتنی ناراضگی فرمائی کہ جڑے جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی وجہ دے نہیں آمدے نماز پڑھن واسطے با جماعت اور اپنے کاروبار دے وچ مصروف رہندے نے۔ اللہ پاک ہم سب کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔